أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبدعي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین و خاتم النبیین و رحمت للعالمین ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین سیما علی الوالی الولی سید الرضی الامام الوسیع الحاکم من السجلی المدفون بیرد الغریب مظہر العجائب مظہر الغرائب مفرق الکتائب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا علی بن ابی طالب اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ ولعنت الدائمة الباقیہ على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك من يهد به فمن يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هداهم الله وأولئك هم المفلحون. ایک صلوات خالق کائنات کا یہ اعلان کہ یہ کتاب ایسے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف آئی ہے، تم پر نازل کی گئی ہے کہ جو عزیز ہے اور جو حکیم ہے. یہاں پر عزیز کا مطلب پیارا نہیں ہے کہ ترجمہ کر دیں عزیز یعنی پیارا. عزیز یعنی غالب، یعنی ایسا پروردگار جو غالب علی کل غالب ہے. اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، اس کی مشیت پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا ہے،
اس کے ارادے پر کوئی بلند نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ارادہ ہے سب پروردگار کا ہے، جو مشیت ہے سب پروردگار کی ہے۔ وہی ہمارا پروردگار ہے جو اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، مبدا ہے، معاد ہے، جس سے ابتدا ہے، جس پر اختتام ہے، اسی میں ساری کارسازیاں ہیں۔ وہی ہمارے لیے احد ہے، وہی واحد ہے، وہی حنان ہے، وہی منان ہے، وہی سبحان ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی عالم ہے، وہی فاضل ہے، وہی کامل ہے، وہی اولا ہے، وہی مولا ہے۔ ایک صلوات بھیجا اللہ اکبر۔ اس کے اوپر کوئی غلبہ نہیں حاصل کر سکتا۔ دنیا کا چاہے ظاہری طور پر کتنی بڑا کوئی آ جائے، لیکن اللہ کی قدرت محیط ہے، اللہ کی قدرت بسیط ہے، اللہ کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ اصل طاقت اسی کے پاس ہے، اصل قوت اسی کے پاس ہے۔ دنیا کے پاس ایک دم کوئی بھی طاقت نہیں سوائے یہ کہ جو اللہ سے عبادت کرتا ہے تو جب تک عبادت کرتا ہے مرکز سے جڑا رہتا ہے تو اللہ قوی ہے، بندہ بھی قوی ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اللہ اکبر۔ لہذا کتاب کی فضیلت کو بیان کرتے اس نے کہا ادھر ادھر سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ وہ اللہ جو عزیز ہے، وہ اللہ جو حکیم ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور آگے بڑھ کر کے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب، یقیناً اے حبیب ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا ہے، ہم نے آپ کو یہ کتاب دیا ہے۔ یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قلب پیغمبر پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور کتنا مضبوط ہے قلب پیغمبر، کتنا محکم ہے رسول اللہ کا دل، رسول اللہ کا قلب، کہ ایک آیت میں پڑھوں اسی سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ رسول اللہ کا دل کتنا مضبوط ہے۔ کہ قرآن کے بارے میں خود قرآن نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جو قرآن پہاڑ نہ برداشت کر سکے وہ قلب پیغمبر برداشت کر رہا ہے۔ پورا قرآن قلب رسول پر۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے قلب پیغمبر پر نازل کیا ہے، اور اس پر فخر کیا ہے کہ یہ ہم نے دیا ہے، یہ ہم نے عطا کیا ہے، یہ ہماری طرف سے تمہاری طرف قرآن آیا ہے۔ اور جیسا کہ عرض کریں ابھی 2 آیت سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، انشاءاللہ آگے اور آیات کا ترجمہ کیا جائے گا اور تھوڑا تفاصیل بھی بیان کی جائے گی کہ جو ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جو ساری باتیں تم کر رہے ہو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں ان باتوں کو ظاہر کرو۔ عزیزان گرامی، آپ نے کبھی غور فرمایا کہ یہ فرقہ، یہ مولا علی کا چاہنے والا اور مولا علی کے چاہنے والی قوم پوری دنیا میں جہاں بھی آپ چلے جائیں، چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک ہو، چھوٹی جگہ ہو یا بڑی جگہ ہو، جو طریقہ آپ کے پاس عزاداری کا ہے وہی طریقہ ایران میں ہے، وہی عراق میں ہے، وہی جاپان میں ہے، وہی کینیڈا میں ہے، وہی امریکہ میں ہے، وہی لندن میں ہے، یعنی پوری دنیا میں ایک ہی ڈھنگ پر، اور یہی فرقہ ہے جو چل رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ساری دنیا میں لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ علم کہاں لکھا ہے، تعزیہ کہاں لکھا ہے، حسین کہاں پر ہے، علی کہاں پر ہے، حسن کہاں پر ہے، ماتم کہاں پر ہے، مجلس کہاں پر قرآن میں ہے۔ یعنی پوری دنیا ابھی پریشانی میں ہے، اور ہمارے پاس بچہ بچہ جانتا ہے کہ قرآن میں علم بھی ہے، قرآن میں تعزیہ بھی ہے، قرآن میں مجلس بھی ہے، قرآن میں ماتم بھی۔ ایک صلوات بھیجا کہ ہمارا بچہ بھی شک میں نہیں ہے، چھوٹا بچہ۔ اور مولا حسین کی فضیلت میں یہ جملہ آ گیا ہے ذہن میں، تو میں پیش کر دوں کہ یاد رکھیں آپ، مولا حسین کا ایسا معاملہ کہ آپ یوٹیوب کھول کر کے دیکھ لیں، آپ موبائل کھول کر کے دیکھ لیں، آپ کو جو محرم کا طریقہ یہاں ملے گا پوری دنیا میں ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی سلیقہ۔ یہاں کالا لباس تو پوری دنیا میں کالا لباس، یہاں پر ماتم تو پوری دنیا میں ماتم، یہاں پر عزا
تو پوری دنیا میں ادا، یہاں پر تبرک تو پوری دنیا میں تبرک، یہاں پر تبرکات ادا۔ اور ہمارے پاس ایسا نہیں کہ ہم اور آپ، ہمارا مجتہد بھی مانتا ہے، ہمارا آیت اللہ بھی مانتا ہے، چونکہ قرآن پر نظر ہے۔ قرآن مجید نے انشاءاللہ بھی میں اشارہ بھی کروں گا کہ قرآن مجید نے کیسے بیان کیا ہے کہ ہمارے فضیلت کی بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو خود، چونکہ یہ محسوسات سے ہے، یہ ملموسات سے ہے، یہ ظاہرات سے ہے، یہ باہرات سے ہے، یہ واضحات سے ہے کہ مولا حسین کا غم پوری دنیا میں، آپ عراق میں چلے جائیں یہی طریقہ ہے، ایران میں چلے جائیں یہی طریقہ ہے، دنیا کے کونے کونے قریے قریے میں چلے جائیں یہی طریقہ ہے۔ لیکن آپ اگر ملاحظہ فرمائیں تو تقریباً 1500 سے زیادہ زبان تو صرف انڈیا میں پائی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو جب 4000 سے زیادہ مذاہب ہیں تو ایسے ہی آپ زبان کا بھی اندازہ لگا لیں کہ تھوڑا سا آپ آگے بڑھ جائیں گے تو لہجہ بدل جائے گا۔ زبان مثلا شکو آباد کی زبان ہے، آپ 6-8 کلومیٹر آگے بڑھ جائیں تو چاہے زبان مکمل نہ بدل، لہجہ ضرور بدل جائے گا۔ اب آپ کو غور کرنا پڑے گا، اتنا توڑ مڑوڑ کے بیان کریں گے کہ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا، یعنی پتہ چلا ہر 6 کلومیٹر پر زبان بدل جاتی ہے، ہر 6 کلومیٹر پر لہجہ بدل جاتا ہے۔ لیکن میرا مولا حسین پر لاکھوں سلام، پوری دنیا میں ایک ہی حسینیت ہے، پوری دنیا میں ایک ہی عزاداری ہے۔ آپ جہاں تک چلے جائیں ہر جگہ حسین 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 حسین۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ چونکہ الحمدللہ ہمارے برادران اسلامی بھی آ رہے ہیں، اس وقت بارش ہو گئی تبھی کم نظر آ رہے ہیں، ورنہ الحمدللہ تقریباً 20-22 کے قریب پابندی سے آ کے سن رہے ہیں۔ لہذا میں بار بار قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں کہ کوئی اعتراض کرے تو ذہن میں ان کے رہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے عزاداری کے بارے میں۔ اور آپ جو آگے تشریف رکھ رہے ہیں یہ آپ کا بیٹھنا بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ ابھی جب میں آیت پڑھوں گا تو خود ہی آپ کو تھوڑا سا خجالت بھی ہو جائے گی کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ آگے آ کے ایسے بیٹھو، ہم بکھر کر کے بیٹھے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اللہ ہوگا، چونکہ قرآن میں یہاں پر آ کر کے بیٹھنا بھی لکھا ہوا ہے، یہاں کا ادب لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا بانی محترم ہے یا جو ہے کوئی بزرگ آگے بیٹھا ہے، اس کے دل میں بار بار آ رہا ہے کہ مولانا کو تھوڑا آگے بلا دینا چاہیے، یا اناؤنسر ہوتا بار بار کہتا کہ آگے آ جائیے آگے آ جائیے۔ یہ آگے آ جانے کے لیے جو کہا جاتا ہے یہ بزرگ کا جملہ نہیں، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مجلس میں آ کر کے کیا ادب ہے، کیا مادبہ ہے، کیا طریقہ ہے، کیا بلاوا ہے، کیا دعوت ہے، کیا طریقت ہے، کیا علم ہے، کیا فہم ہے، کیا ذکا ہے، کیا فراست ہے، کیا طریقت ہے، کیا حلاوت ہے، کیا مٹھاس ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے کیسے بلایا۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اب میں آیت پڑھ دیتا ہوں، اس لیے ماشاءاللہ ہمارے کچھ نوجوان آ رہے ہیں تو کہتے تھے ہم مجلس دکھائیے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ جائیں قرآن میں دیکھ لیں، میں دے رہا ہوں حوالہ۔ قرآن مجید میں لفظ مجلس اور آ کر کے یہاں کے بیٹھنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے اور کیسے خطاب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے ایمان لانے والو، جب تم کو مجلسوں میں کہا جائے تھوڑا آگے بڑھاؤ تو آگے بڑھانا، اللہ تمہارے گھروں میں برکت نازل کرے گا، تمہاری روزی ہو۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اب تو تھوڑا سا آگے بڑھائے، قرآن کی آیت پر آپ نہیں عمل کریں گے تو کون کرے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم مجلسوں میں جائیں تو اس کا ادب کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، بیٹھنے کا سلیقہ کیا ہے۔ یہاں پر اور ماشاءاللہ باادب لوگ بیٹھے ہیں، قرآن پر نظر ہے تو جا کر کے غور کرے کہ مجلس میں بیٹھنے کا جب طریقہ بتایا تو اللہ نے جملہ بدل دیا، ورنہ قرآن میں دعوت کئی طریقے سے اللہ نے دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کے بجائے یا ایھا الناس، اے لوگوں تم سے کہا جا رہا ہے۔ کئی بار فرمایا یا ایھا الملا، اے قوم والے تم سے کہا جا رہا ہے۔ کئی بار فرمایا ایھا القوم، اے قوم والے تم سے کہا جا رہا ہے۔ کئی بار فرمایا
اے خیرت والوں تم سے کہا جا رہا ہے، کہیں وہ فرمایا اے لب لباب رکھنے والوں تم سے کہا جا رہا ہے، کہیں وہ فرمایا اے با فہم افراد تم سے کہا جا رہا ہے، کہیں وہ فرمایا ایھا الکتاب اے صاحبان کتاب تم سے کہا جا رہا ہے، کہیں وہ فرمایا یا ایھا الیہود اے یہودیوں تم سے کہا جا رہا ہے۔ لیکن اتنے خطابات کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان لانے والوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں آگے بیٹھو تو تم آگے بیٹھ جانا۔ پروردگارہ آمنو کا خطاب کیوں کیا؟ کوئی اور جملہ لگا دیتا تو ہو سکتا جواب ملے، جو ایمان والا ہوگا وہی تو آئے گا، بے ایمان تو باہر سے کہے گا کفر ہو رہا ہے، الحاد ہو رہا ہے، یہ شرک ہو رہا ہے، مجلس نہ کرو، ماتم نہ کرو، عزاداری نہ کرو۔ ایک صلوات بھیجا زندہ باد، زندہ زندہ الحمدللہ ماشاءاللہ، چونکہ مجلس صحیح ٹائم پر شروع کی گئی ہے اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو اس سال آپ نے ماشاءاللہ اتنی جلدی کی اور رات کی مجلس دن میں کیا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا فارسی محاورہ خود کردہ علاج نیز کہ رات میں 2 ڈھائی بجے تک جاگتے تھے، پھر پریشان کے کل جلوس ہے، نہیں، جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس کو استعمال کریں۔ آپ ایک صلوات بھیجیں آپ بدرا۔ زبردستی پریشان ہو رہی، چونکہ ابھی پہلی مجلس ماشاءاللہ مغرب کی بات جو یہاں پر پڑھ رہے تھے اس میں عرض کیا کہ اسلام مشکل حل کرنے آیا ہے، مشکل بڑھانے نہیں آیا۔ ایک صلوات بھیجے آپ بدرا۔ ورنہ آپ کو یاد ہے یہ مجلس 12:30 بجے رات میں شروع ہوتی تھی، 12:15 بجے رات میں شروع ہوتی تھی، پھر منڈی میں 2 ڈھائی بج جاتا تھا، پھر دوسری جگہ کا ٹینشن ہوتا تھا، کیا سوئیں گے 2 گھنٹہ، کیسے اٹھیں گے اور صبح بھاگنا۔ ایک صلوات بھیجے آپ بدرا۔ نہیں، ہر چیز کا ہمارے پاس طریقہ، خود مولا نے فرمایا نظم امرکم، اپنے سارے امور کو منظم کرو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، الجھاؤ مت، اس لیے کہ ہر چیز سلیقے سے ہو رہی ہے پوری دنیا میں طریقے سے، اور الحمدللہ ہمارے پاس بھی کسی بات میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے، ہر چیز میں یہاں اتحاد ہے، ہر چیز میں یہاں ملاک ہے، ہر چیز میں یہاں اتفاق ہے، اور ہمارے پاس جو ایک ہی طریقے سے سب کچھ ہے نا، اس میں بھی ہمارے رسول کی فضیلت ہے۔ ایک صلوات بھیجا آپ حضرات۔ آپ کہیں گے ہمارے رسول کی اس میں فضیلت کی بات کیا آ گئی؟ اس لیے کہ یاد رکھیں کہ ہر چیز میں ہمارے پاس کہیں چوچرا نہیں، اس لیے کہ آپ آج تلاش کرنے جائیں تو توریت کا اگر نام لیں تو اس میں بھی اختلاف ہے، انجیل کا اگر نام لیں تو اس میں بھی اختلاف ہے، اگر زبور کا نام لے لیں تو اس میں بھی اختلاف ہے، یعنی پوری دنیا میں جتنی چیزیں پائی جا رہی ہے سب میں اختلاف ہی اختلاف پایا جا رہا ہے، رنگوں میں اختلاف ہے، زبانوں میں اختلاف ہے، صغار میں اختلاف ہے، کبار میں اختلاف ہے، بوڑھوں میں اختلاف ہے، بڑوں میں اختلاف ہے، گاؤں میں اختلاف ہے، قریے میں اختلاف ہے، محلوں میں اختلاف ہے، شہر میں اختلاف ہے، ادب میں اختلاف ہے، اخلاق میں اختلاف ہے، اپنے تمام چیزوں میں اختلاف ہے۔ آپ جوڑتے چلے جائیں، دنیا کی کوئی ایک سطر بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے کہ سب سطر پوری صحیح ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ یہ دنیا میں اور ہمارے میں یہی تو فرق ہے کہ جناب آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے ایندھن تک، ایندھن سے لے کے قیامت تک آپ دیکھتے چلے جائیں تو ہمارے پاس کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ دنیا والے اختلاف کرتے ہیں، آپ کہیں گے دنیا والوں میں اختلاف کیسے ہے؟ ایک ڈاکٹر جب تک دوسرے ڈاکٹر کا نسخہ برباد نہ کر دے تب تک اس کو منوایا نہیں جا سکتا۔ آپ کتنی اچھا نسخہ لے کے جائیں، ارے یہ کیا پڑھا لکھا، کہاں سے پڑھ کے آیا ہے، میں تو MBBS ہوں، میں تو MD کر کے آیا ہوں، یعنی پتہ چلا کہ ڈاکٹر بڑا ہے لیکن جب تک دوسرے ڈاکٹر کی کاٹ نہ کرے تب تک اس کو نہیں پہچانا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک سائنسداں جب تک دوسرے سائنس علم کو باطل نہ کر دے، ارے اس نے کیا کہہ دیا، کہیں سورج گھومتا ہے، نہیں یہ جو ہے زمین گھومتی ہے، پھر کہہ دیا کہیں زمین گھومتی ہے، نہیں، یعنی پتہ چلا آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ کتنا ہی قابل ہو، جب تک کسی بڑے سائنسداں کو باطل نہیں کر دے گا اپنے کو نہیں منوا سکتا۔ لیکن ہمارا لاکھوں سلام، ہمارے پاس جتنے بڑے آئے، آدم آئے تو انہوں نے کہا میرے بعد نوح ہے ان کو مانو، نوح آئے تو انہوں نے کہا میرے بعد عیسیٰ ہے ان کو مانو، یعنی ایک ایک نبی دوسرے نبی کا تعارف کراتے چلے گئے۔ اسی طرح سے بات مولا علی تک آئی تو مولا نے کہا تنہا میں نہیں ہوں، میرے بعد حسن کو ماننا،
حسن نے کہا حسین کو ماننا، حسین نے کہا علی زین العابدین کو ماننا۔ یعنی پتہ چلا کہ ایک جو آگے بڑھتا ہے وہ دوسرے کو آگے بڑھاتا ہوا جاتا ہے، یہ اسلام ہے۔ دنیا جب تک گھٹا نہیں لیتی تب تک اپنے کو منوا نہیں سکتی۔ ایک صلوات بھیجے احمد را۔ بہت بڑی بات، اللہم صلی علی محمد۔ میں نے جلدی میں کہہ دیا تاکہ بات جلدی جلدی سمٹے اور بات آگے بڑھتی چلی جائے کہ آپ خود دیکھ لیجئے جتنے بھی جو ہے ڈاکٹرز ہیں، جتنے بھی حکیم ہیں، جتنے بڑے بڑے، وہ پہلے کاٹتے نہیں صاحب یہ غلط ہے، یہ دوا باطل ہے، لیکن ہمارے پاس سب نے ایک دوسرے کے تائید کی ہے، سب نے۔ اور صرف فرق یہ ہے کہ جو رسول اور نبی تھے ان کے علاوہ جو امتی ہیں انہوں نے بھی گڑبڑ کیا ہے۔ صلوات بھیجے احمد را۔ یہ میں رسولوں کی بات کر رہا ہوں، نبیوں کی بات کر رہا ہوں، اماموں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اگر آپ اپنی امت، اس امت کی بات کو دیکھیں اور دوسرے امت کی بات دیکھیں تو دوسرے امت میں اور اس امت میں یہ فرق ہے کہ ان کے پاس جو بات نہیں تھی اس کو بھی منوانا شروع کیا۔ مثلا جناب عیسیٰ کے چاہنے والے، جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں لیکن بڑھایا تو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ جناب عزیر خدا کے بیٹے نہیں ہیں لیکن یہودیوں نے جو ہے بڑھانے کی کوشش کیا تو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ اسی طرح سے دنیا میں پیر اتنے بڑے بڑے نہیں ہیں لیکن ان کے مریدان اڑا رہے ہیں کہ میرا پیر ایسا ہے، میرا پیر، ماشاءاللہ بات پہنچ رہی ہے، میسج پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ آپ لے کر کے میسج جائیں گے کہ دنیا میں جتنے بھی ہیں اپنے پیروں کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنے فقیروں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کسی نے عیسیٰ کو بڑھایا ہے، کسی نے موسیٰ کو بڑھایا ہے، کسی نے عزیر کو بڑھایا ہے، کسی نے عزیز کو بڑھایا ہے۔ صرف اس امت کی بدقسمتی ہے کہ سب نے اپنوں کو بڑھایا ہے۔ انہوں نے کہا میرا تو رسول جاہل تھا، وہ تو امی تھا۔ آخر آپ نے غور کیا سب بڑھا رہے ہیں، یہ امت گھٹا کیوں رہی ہے؟ صرف بات اتنی ہے کہ خود جاہل ہے، جب تک رسول کو جاہل نہیں کہیں گے ان کی جگہ پر بیٹھ نہیں پائیں گے، لہذا وہ بھی جاہل ہے، یہ بھی جاہل۔ ایک صلوات بھیجا آپ کہ ان کی جگہ پر بیٹھنا ہے، جب تک کہ برابری میں نہ لائے کھینچ کر کے کیسے بیٹھ پائیں گے؟ لہذا سارے آپ غور کرتے چلے جائیے، کسی بھی امت نے اپنے نبی کو گھٹایا نہیں ہے، سبھی نے کچھ بڑھا دیا ہے۔ حالانکہ قرآن نے منع کہ نہیں بڑھانا چاہیے، خدا کا بیٹا نہیں کہنا، لیکن بہرحال مان رہے اسی طرح۔ لیکن اس امت نے کبھی کہتے ہیں امی تھے، کبھی کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت میں۔ ایک صلوات بھیجے احمد رات۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ ہماری مسلمانوں کی کتاب میں یہ ملے گا، عیسائیوں نے ایسا نہیں لکھا ہے، یہودیوں نے ایسا نہیں لکھا ہے۔ اپنی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں جن کو صحیح کہا جاتا ہے اس میں یہ بلائیں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہ خرافات ہیں کہ نبی اکرم کے سلسلے میں کیا کیا۔ حالانکہ اتنا بڑا اللہ نے درجہ دیا ہے، اتنے بڑے کمال کی بات ہے کہ پوری دنیا کے لیے چیلنج ہمارا کہ ایک گھر میں ایک جیسے دو نہیں ہو پائے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ جتنے بڑے بھی شاعر ہو، وہ شاعر نے اپنے بیٹے کو اپنے جیسا نہیں بنایا۔ خیام بہت بڑے تھے لیکن خیام کا بیٹا خیام نہیں بن پایا۔ اقبال بہت بڑے شاعر تھے لیکن اقبال کا بیٹا اقبال نہیں بن پایا۔ غالب بہت بڑے شاعر تھے لیکن غالب کا بیٹا غالب نہیں بن پایا۔ سیستانی صاحب بہت بڑے آیت اللہ ہیں، ان کا بیٹا ان کی برابری نہیں کر سکا۔ آیت اللہ خامنائی صاحب بہت بڑے مجتہد ہیں، ان کا بیٹا ان جیسا نہیں بن پایا۔ آیت اللہ خمینی صاحب بہت بڑے مجتہد ہیں لیکن ان کا بیٹا خمینی نہیں بن پایا۔ ہمارا لاکھوں سلام ہو، ساری دنیا تنہا تو ترقی کر جاتی ہے، اپنے بیٹے کو اپنا جیسا نہیں بنا پاتی، لیکن یہاں رسول پر لاکھوں سلام، خود بھی محمد ہے، علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے، حسین بھی محمد ہے، زین اللہ۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا سن رہے ہیں؟ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ لوگ بہرحال رات کی مجلس ہے، بہت دن بھر تھکے ہوئے ہیں، ورنہ یہ سب نقطہ بہت آسانی سے نہیں پیش کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ
اللہ ملاحظہ فرمائے ایک گھر میں کبھی بھی دو برابر نہیں ہوئے ہیں. آپ جتنا بھی نام جوڑا لیجئے، مثنوی تک، مولوی تک، سعدی تک، لیکن رسول خدا نے اپنے جیسا بنا کر کے دنیا کو بتایا. اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، کلونا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے. ہم سب کے سب محمد ہے. نہ ہماری بات میں فرق ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں فرق ہے، نہ ہماری ذات میں فرق ہے. اور یہ خود اقرار کیا ہے ایک خلیفہ صاحب جن کو خلیفہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اقرار کیا. چونکہ رسول اللہ نے وعدہ کر لیا تھا. ایک جگہ پر گئے، وہ بھی سامنے موجود تھے. رسول اللہ نے ایک مٹھی کھجور لے کر کے کھا لیا، سفر میں تھے، اور وعدہ کیا کہ جب مدینے آؤ گے تو میں اپنی مٹھی سے تم کو اتنی زیادہ کھجور دوں گا جتنا میرے مٹھی میں اس وقت آیا ہے. بہرحال جب رسول اللہ کے شہادت واقع ہو گئی، دنیا سے چلے گئے، تو وہ آدمی تلاش کرتا ہوا آیا مدینے. اب جیسے ہی مدینے آیا، آنے کے بعد اس نے کہا ہم کو تو اتنی زیادہ کھجور چاہیے جو رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا. تو جو پہلے صاحب جن کو دنیا نے پہلا نمبر دیا ہوا تھا وہ پریشان ہو گئے، اس لیے کہ اپنی مٹھی دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ کی مٹھی یاد کر رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ اپنی مٹھی کو دیکھا تو چھوٹی نظر آ رہی ہے، رسول اللہ کی مٹھی بڑی تھی. لہذا سلمان بیٹھے ہوئے تھے. سلمان نے کہا جلدی جا کر کے علی کو بلا کے لاؤ، اس لیے جو علی کا ہاتھ ہے وہی نبی کا ہاتھ ہے، جو نبی کا ہاتھ ہے وہی علی کا ہاتھ ہے. ان کی مٹھی میں ایک صلوات بھیجا. اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا علی کا ہاتھین، ہم دونوں کے ہاتھ ایک طریقے سے ہیں. ہماری ساتھ بھی ایک ہے، ہمارا ہاتھ بھی ایک ہے، ہماری بات بھی ایک ہے، ہمارا قول بھی ایک ہے ہمارا. اور یہ ایک حدیث کی بات یاد آ گئی تو اس کو بھی عرض کر دیا جائے کہ پہلے سے لے کے آخر تک یہ اتنے زیادہ اپنی بات میں ایک ہیں کہ چھٹے امام نے اجازت دیا ہے. کہا کہ اگر تم کو کسی امام کی حدیث یاد ہو اور یاد نہ ہو کہ کس امام نے کہا، نام نہ یاد ہو، تو تم بڑے شوق سے کہہ دو علی نے فرمایا ہے، جعفر صادق نے فرمایا ہے، 8ویں علی نے فرمایا ہے. اس لیے کہ جو ہمارے پہلا کا قول ہے وہی دوسرے کا ہے، جو دوسرے کا ہے وہی تیسرے کا ہے، جو تیسرے کا ہے وہی آخری کا. ایک صلوات بھیجا بدرا. اور جب آپ اتنی دقیق باتیں یہاں تک سنتے ہوئے آئے تو ایک مسئلہ اور حل کر دیا جائے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس 12 ہیں اور کوئی اختلاف نہیں. دنیا نے 4 بنایا، چاروں مصلے الگ الگ ہیں. آپ جائیے حج پہ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، ایک صاحب کا مصلی اس طرف ہے، ایک صاحب کا اس طرف. اختلاف ہی اختلاف ہے، کوئی ایک مسئلے میں اتفاق نہیں ہے. شافعی کچھ کہتے ہیں، مالکی کچھ کہتے ہیں، حنفی کچھ کہتے ہیں، اور جو ہے حنبلی کچھ کہتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو پہلے نے کہا وہی آخر نے کہا، جو آخر نے کہا یاد رکھیں. ایسا کیوں ہے؟ ہمارے پاس کوئی تبدیلی کیوں نہیں ہے اور ابھی تک ساری باتیں وہی چلی آ رہی ہیں جو اماموں نے. ایک تو علت یہ بیان کیا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اتنا بیٹھ کے فرش ادائے حسینی پر آپ کو بار بار سنایا جاتا ہے کہ نہ کوئی شریعت میں بڑھا سکے نہ گھٹا سکے. اتنا زیادہ یہاں بتا رہا ہوں، ورنہ دوسرے مقامات پر اتنے دنوں کے بعد جلسہ ہوتا ہے، اتنے دن کے بعد جلسہ کرتے ہیں کبھی کبھی کہ اس میں بیٹھ کر کے کہنا پڑتا ہے ذرا سبحان اللہ تو بول دیجیے، تب نیچے سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. جب بہت دن میں کوئی جلسہ جلوس ہوگا تو یاد کیا رہے گا کہ ہاں سبحان اللہ کہنا ہے، کہاں پر صلوات پڑھنا ہے، کہاں پر ذکر کرنا ہے، کہاں پر یاد دہانی کرنا ہے، کہاں پر شکریہ ادا کرنا ہے. تو ہمارے پاس اختلاف کیوں نہیں ہے؟ نہ نماز میں اختلاف ہے، نہ روزے میں اختلاف ہے، نہ وضو میں اختلاف ہے، نہ حج میں اختلاف ہے. 522 آیات ہیں، ہر آیت تو ایسے ہی شرح کی جیسے قرآن نے بیان کیا ہے، بتایا ہے. یاد رکھیں، پھر میں مثال دے رہا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو جو ہے بات واضح ہو جائے کہ ہمارے پاس اختلاف کیوں نہیں ہے اور دنیا میں قدم قدم پر اختلاف کیوں ہے. یاد رکھیں، مثلا نماز با جماعت ہو اور کوئی پڑھانے والا ایسا آ جائے جس کی نماز قصر ہو، نماز قصر ہے، اعلان ہو گیا نماز ظہر کا، اب پورا مجمع انشاءاللہ سب کے سب کھڑے ہو گئے جماعت میں. بہرحال دعا بھی یہی ہے کہ جتنا مجمع فرش ادا پر آ رہا ہے یہ سارا مجمع مسجد میں نظر آئے تو سمجھ جائیے مقصد حسینی قبول ہے، چونکہ حسین کا مقصد ہے، حسین کا مکتب ہے. صلوات بھیجے آپ حضرات. ہم کو دونوں خیال رکھنا، مکتب حسینی، مقصد حسینی. سب کھڑے ہو گئے. بہرحال جو نماز پڑھا رہا اس کی نماز قصر، اس نے اعلان کر دیا کہ 2 رکعت کے بعد آپ لوگ اپنی اپنی پڑھ لیجئے گا، ہماری نماز قصر ہے. اب جیسے ہی اس نے نیت کیا، آپ حضرات نے سب نے نیت کیا، اس نے اللہ اکبر کہا، آپ نے سب کے سب نے مل کر کے اللہ اکبر کہا.
اس نے قرات پڑھی، آپ سنتے رہے، دوسرا سورہ پڑھتا، آپ سب سنتے رہے، وہ پڑھتا رہا، آپ سنتے رہے، وہ رکوع میں چلا گیا، آپ سب کے سب رکوع میں چلے گئے، وہ سجدے میں چلا گیا، آپ بھی سجدے میں چلے گئے، وہ بیٹھ گیا، آپ بھی سب کے سب بیٹھ گئے، دوسرا سجدہ کیا، آپ نے دوسرا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سے ایک دم ساتھ ساتھ رہے، لیکن جیسے ہی تشہد پڑھنے کے بعد اس نے سلام پھیرا، مجمع تو سب ساتھ میں کھڑا ہوا، لیکن 1 منٹ کے اندر دیکھا گیا کہ کوئی تیسری رکعت میں ہے، کوئی چوتھی رکعت میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی سلام میں ہے، کوئی دعا بھی پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی جا چکا ہے۔ آخر آپ جو ہے یہ غور کر رہے ہیں اختلاف کیسے ہو گیا؟ ابھی 2 رکعت میں تو آپ برابر سے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، یہ آخری 2 رکعت میں کوئی قعود میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی ذکر میں ہے، کوئی فکر میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی چلا گیا، کوئی سلام پھیر رہا ہے، تو آخر اتنا زیادہ اختلاف جو ہو گیا تو ہو سکتا ہے جواب دیں کہ مولانا آپ کو معلوم بھی ہے جہاں امام ساتھ رہتا ہے اختلاف نہیں ہوتا ہے، جہاں امام بیٹھ جاتا ہے اختلاف ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ہمارا امام زندہ ہے، ہمارا امام، ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ ہمارا امام ہے، لہذا ایک ایک مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، نہ وضو میں تبدیلی ہوئی ہے، نہ تیمم میں تبدیلی ہوئی ہے، نہ عبادت میں تبدیلی ہوئی ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ کہیں پر بھی پوری دنیا میں ہمارے پاس شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں کہ دنیا میں جب ٹولہ چلتا ہے بہکانے کے لیے اور ورغلانے کے لیے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، تو ہم تو شک میں تھے، یعنی کہتے ہیں کہ ابھی تک حاضری نہیں کرتے تھے، حاضری کرنے لگے، پھر بہکا دیا گیا، پتہ چلا پھر نکل گئے حاضری سے، نظر نہیں کرتے تھے، نظر کرنے لگے، پھر کسی نے بہکا دیا، کوئی ٹولہ آ گیا تو نظر سے دور ہو گئے، حاضری سے دور ہو گئے، نیاز سے دور ہو گئے۔ یاد رہے کہ بہت سے علاقوں میں 4-6 مہینے کے اندر کئی دفعہ بدلتے ہیں، کبھی آ جاتے ہیں لائٹ پر، کبھی ہٹ جاتے ہیں، تو یہ دنیا والے ہیں جو بار بار شک میں آ کر کے کبھی یقین پہ جاتے ہیں اور کبھی شک میں آ جاتے ہیں، لیکن یہی ایک فرقہ ہے پوری دنیا میں کہ نظر ہے تو سب کے لیے ہے، نیاز ہے تو سب کے لیے ہے، حاضری ہے تو سب کے لیے ہے، علم ہے تو سب کے لیے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ پوری دنیا میں بچہ بھی شک نہیں، یقین پر رہنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ فرش ادا کی دین ہے۔ یہاں پر یقین بتایا، خود مولا نے فرمایا کہ اگر ہمارے سارے پردے سامنے سے ہٹا بھی لیے جائیں، علی کے یقین میں فرق آنے والا نہیں ہے۔ یہ علی کے چاہے یقین پر رہنا کہ ہم کو جو شریعت ملی ہے وہی شریعت ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے، وہی شریعت ہے جو مولا متقیان نے حفاظت کر کے دیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال آخر جملوں میں 2-4 باتیں اور جلدی جلدی عرض کر دیں کہ یقین جانیے کہ آج دنیا بڑی تیزی کے ساتھ دیکھ رہی ہے، مسائل کو غور کر رہی ہے، اور یہ کس نے کیا ہے؟ ہمارے نائب امام نے، ہمارے مجتہد نے ایک ہلکی سی طاقت دکھا کر کے دنیا کو بتا دیا کہ جب نائب امام کی یہ طاقت ہے تو اصلی امام آئیں گے، ان کی کیا طاقت ہے؟ دنیا آج بحث کر رہی ہے نا کہ وہ جب آئیں گے تو 3.5 ہاتھ کی تلوار لے کے آئیں گے، علی کی ذوالفقار حیدری آنے والی ہے، وہ کس کام کی؟ اب تو بٹن کا سسٹم ہے، اب تو میزائل کا۔ یاد رکھیں ہمارے پاس روایت میں ہے کہ انشاءاللہ جب تک امام زمانہ آئیں گے، جتنے بھی دنیا نے اسلحے بنائے ہیں آپس میں ٹکرا کے اپنا اسلحہ خود ختم کر لیں گے، وہی لاٹھی کی لڑائی، وہی تلوار کی لڑائی، وہی ذوالفقار کی لڑائی، وہی دو بدو لڑائی۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ آپس میں آپ دیکھیں روس اور یوکرین نے کتنا اسلحہ برباد کر لیا، افغانستان میں کتنا اسلحہ برباد ہو گیا، ابھی ایران پر کتنا بڑا اسلحہ امریکہ نے مارا، اور مارنے کے بعد اس کے تو ایسے ہی بات ہوئی کہ رات میں ڈکیت اگر کسی گھر میں 10-20 چلے آئیں اور صبح جو ہے مالک مکان کہے ہمارا تو ایک پیسہ بھی نہیں گیا، کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہوتی ہے۔ ایران پر اتنا بڑا حملہ کیا، ایران نے کہا ہمارا کچھ نقصان ہوا ہی نہیں۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اور ان کا ایک اتنا بڑا پلین بھی ابھی تک غائب ہے، تلاش کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے مار کے گرا دیا ہے، ورنہ B-2 کو کبھی کوئی مار نہیں پایا ہے، لیکن وہاں ایک واپس نہیں پہنچا ابھی تک۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ بس بات آگے تو اس کو بھی عرض کر دیا جائے کہ ایک جھلک دکھایا ہے نائب امام نے، آج پوری دنیا متوجہ، اور ماشاءاللہ جو جگہ جگہ مجمع بڑھ رہا ہے، آیت اللہ کی طرف سے بھی دین ہے،
دنیا سمجھ رہی حقیقت کہاں پر پائی جا رہی ہے، یقین کہاں پر پایا جا رہا ہے، اصلی اسلام کہاں پر پایا جا رہا ہے۔ اور بات آگے تو عرض کرتے، اس لیے کہتے ہیں کہ 3.5 ہاتھ کی تلوار کیا، ہمارے پاس روایت ہے کہ باقاعدہ اتنی جنگیں ہوں گی کہ آپس میں جتنے اسلحے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، پھر وہی دور تلوار کہا جائے گا، وہی دور ذوالفقار کہا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ 3.5 ہاتھ کی تلوار کس کام کی ہے، یاد رکھیں کہ جب رشدی ملعون نے گستاخی کیا تھا، رسول اللہ کے خلاف حملہ کیا تھا، تو ایک نائب امام، ایک مجتہد، ساری دنیا سوئی جیسے آج سوئی ہوئی ہے۔ 57 ممالک بقول ایک صاحب کے کہ 57 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے، ایک سلوات بھیجے آپ حضرات۔ چوڑیاں پہن کر کے بیٹھے۔ ہم سے ایک صاحب نے سوال کیا، ابھی ہم گئے تھے الہ آباد کی طرف مجلس پڑھنے کے لیے محرم سے پہلے، تو کہا صاحب یہ 57 ممالک سے کوئی آگے نہیں بڑھا ایران کی مدد کرنے کے لیے۔ ہم نے کہا بہت اچھا ہوا آگے نہیں بڑھا، اس لیے کہ آباء و اجداد ہر جنگ سے فرار کرتے رہے، یہ بھی فرار کرتے تو وہ بھی کمزور ہو جاتے، ایرانی بھی ان کو دیکھ کے کب کیا سن رہے ہیں آپ، یہ بھی کمزور ہو جاتے۔ ایک صلوات بھیجے آپ حضرات۔ لہذا ایک جھلک دکھایا ہے، انقلاب کسے کہتے ہیں، مجتہد کسے کہتے ہیں، نائب امام کسے کہتے ہیں۔ جب گستاخی کیا تھا رشدی نے، سلمان نے، شیطان رشدی، لہذا وہاں پر سب کے سب انتظار کرتے تھے۔ خمینی صاحب نے فوراً فتویٰ نہیں دیا، ورنہ سعودیہ وغیرہ یہ کہتے تھا ہم تو دینے والے تھے فتویٰ، خمینی صاحب نے جلدی کر دیا۔ ایسے ہی فتویٰ دیا جیسے رسول اللہ نے علی کو پہلے روک لیا کہ پہلے تم جاؤ، پہلے تم جاؤ، پہلے تم۔ ایک صلوات بھیجے آپ حضرات۔ ہر جگہ مولانا لکھنے والے لکھ دیتے رہے، یہ بھی طاقت والے تھے اور یہ بھی موقع ہی نہیں ملا، علی کھڑے ہو جاتے تھے، حسن کھڑے ہو جاتے تھے، حسین کھڑے ہو جاتے تھے، یہ جو ہے کھڑے ہو جاتے۔ لہذا یہاں پر پہلے موقع دیا، تیسرے دن ٹوٹا ہوا مکان ہم نے زیارت کیا، چونکہ الحمدللہ پہلا مدرسہ جو ہم کو ملا تھا قم میں، خمینی صاحب کے دیوار سے لگا ہوا تھا، بہت پرانا لنگرودی صاحب کا مدرسہ تھا جو ماشاءاللہ خمینی صاحب کے ایک ہی دیوار سے بنا ہوا تھا، ان کی دیوار ٹوٹی تو وہیں پر بیٹھ کر کے فتویٰ دیا تھا، ٹوٹا ہوا دروازہ، ٹوٹی ہوئی دیوار، ایک قلم منگایا اور قلم منگانے کے بعد لکھ دیا کہ رشدی واجب القتل ہے۔ اتنا لکھنا تھا کہ پوری دنیا ہل کر کے رہ گئی۔ اب یہ مسئلہ سمجھ کر کے جائیں کہ 3.5 ہاتھ کی تلوار کس کام کی ہے۔ جب نائب امام کے قلم کا نوک اتنا دمدار ہے تو علی کی تلوار کتنی دمدار ہوگی۔ ایک مجتہد دنیا ہلا دیتا ہے تو علی کیسے ہلا دے گا۔ صلوات بھیجے آپ حضرات۔ اللہ اکبر۔ لہذا دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے، دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے، اور آج تو یہ جملہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ ابھی رکن پورم بھی ایک ملا جی بڑی اچھی بات کر رہے تھے، انہوں نے فوٹو جب دیکھا آیت اللہ صاحب کی تو فوراً کہتے ہیں کہ جب ان کے نائب پر اتنی رونق ہے تو جس کو چاہتے ہیں وہ کتنا بڑا رونق رہا ہوگا۔ کیا سنا آپ نے؟ صلوات بھیجے آپ حضرات۔ اللہ اکبر۔ لہذا بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، بڑے بڑے لوگ اپنے کلمے کو پورا کر رہے ہیں، بس یقیناً اور مجالس میں انشاءاللہ اشکالات جوابات، اس لیے میں بار بار دے رہا ہوں جوابات، اور قرآن کے ذریعے سے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی تشریف لا رہے ہیں ان کے ذہن میں رہے کہ ہم قرآن کے خلاف نہیں کر رہے ہیں، ساری باتوں کو قرآن میں لکھا گیا ہے، صرف غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، ہر بات کو اللہ تعالیٰ نے اشارے میں کیا ہے لیکن بات موجود ہے، کنائے میں کیا۔ یہ یوں تو دیکھا جائے تو قرآن میں کوئی بھی بات کھل کے نہیں آئی، یہاں تک کہ جو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں یہ نماز بھی مکمل طور پر نہیں آئی ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہم کھول لیں گے قرآن اور 17 رکعت پڑھ کے دکھا دیں گے، پہلی رکعت یہ ہے، دوسری رکعت یہ ہے، پھر آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ 17 رکعت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے گویا محتاج بنایا اہل بیت کا کہ نماز کا حکم ہم دیں گے، بتانے والا علی ہوگا، بتانے والا حسن ہوگا، بتانے والا حسین ہوگا، بتانے والے امام مہدی ہوں گے۔ صلوات بھیجے آپ حضرات۔ یعنی جو روز پڑھی جا رہی ہے نماز وہ پوری درج نہیں، حج کرنے جاتے پورا حج نہیں، سورہ حج موجود ہے لیکن طریقہ اہل بیت نے بتایا، رسول و آل رسول نے بتایا، لہذا جو سنت قائم کر دیا ہے اسی سنت پر ہم کو چلنا ہے، اور ماشاءاللہ صبح سے لگاتار مجالس کرنے، زیادہ آگے نہیں بڑھنا ہے، اس کے بعد بھی انشاءاللہ سلسلہ ہے۔ یاد رکھیں کہ یقیناً آج ششماہ بچے کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ صرف ان کا ذکر نہیں ہے بلکہ سنت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ ہمیشہ پروردگار عالم نے جب بڑوں کو ذلیل کرنا چاہا تو بہت چھوٹوں سے ذلیل کیا ہے۔ یہ علی اصغر کربلا میں ایسے ہی نہیں آئے ہیں،
اللہ کی سنت جاری ہے. آپ کہیں گے مثال دیجئے. قرآن مجید میں بہت مثال ہے کہ نمرود کتنا بڑا ظالم تھا، لیکن جب اللہ نے ذلیل کرنا چاہا تو ایک مچھر سے اس کو ذلیل کر دیا. کہ نمرود دیکھنے میں کتنا بڑا، ایک مچھر نے اس کو تباہ کر دیا. ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، لیکن ایک چونٹی اگر اس کے سونڈ میں گھس جاتی ہے تو ہاتھی بچتا نہیں ہے. اور پھر جو ہے صرف چونٹی کی مثال نہیں بلکہ ابرہا کا لشکر کتنا بڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ جب اللہ کا کوئی چھوٹا پرندہ بھی خدا کی طرف سے آ جاتا ہے تو تم کو چبایا ہوا بھوسا بنا دیتا ہے. یہ قرآن نے کہا تھا، لیکن ایران نے میزائل مار کر کے بتا دیا کہ پہلے بھی یہ قاسم معقول ہو گئے، آج بھی اسرائیل چلے جاؤ تو چبائے ہوئے بھوسے کی طرح سب ہو گئے. ایک صلوات بھیجے آپ حضرات. کہہ رہے تھے کہ ایران کیا کر پائے گا، چونکہ ایک مہینے پہلے جو میڈیا تھا، اب تو ماشاءاللہ یہاں کا میڈیا بھی نرم ہوا ہے، دیکھ لیا اپنی آنکھ سے، ورنہ الٹے سیدھے یہ گودی میڈیا والے نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے. اب ساری بات کہنے کے بعد پھر انہوں نے بڑا اچھا تبصرہ کیا. ایک صاحب کہتے میں نے تو کہا تھا، ایک صاحب سے تبصرہ کیا تھا کہ ایسے مان لیں گے ویسے مان لیں گے، امریکہ کہہ رہا تھا، اسرائیل کہہ رہا تھا، تو یہاں کے میڈیا نے، بہت بڑا میڈیا ہے، اس نے کہا کہ لگتا ہے ایران کو حلوہ سمجھ رہے ہیں، جب یہ حلوہ کھانے جائیں گے تب ان کو پتہ چلے گا. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. لہذا اللہ کی سنت رہی ہے کہ ہمیشہ بڑوں کو ذلیل کیا ہے چھوٹے کے ذریعے سے. فرعون کو بھی ذلیل کیا ہے. تو پانی جس کو بہت حقیر سمجھا جاتا ہے کہ اور آپ کوئی چیز نہیں مانگ سکتے لیکن پانی کی چیز بھی مانگ سکتے ہیں، کہ پانی کو بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے لیکن پانی کے ذریعے سے ذلیل کیا. نمرود کو مچھر کے ذریعے سے ذلیل کیا، ہاتھی کو چونٹی کے ذریعے سے ذلیل کیا. اسی طرح سے یزید اتنا بڑا لشکر لے کر کے آیا تھا، علی اصغر کے ذریعے سے ذلیل کیا. 6 مہینے کے بچے نے، اور بات آ گئی ہے، ایک پنڈت جی کا جملہ بھی میں نقل کر دوں، بڑا اچھا جملہ انہوں نے کہا تھا، حالانکہ بہت پرانا جملہ ہے، 27-28 سال پہلے. آپ لوگ ماشاءاللہ ہو سکتا ہے تشریف لے گئے ہوں. بہت مشہور شبیداری ہے اور جلوس نکلتا بڑا گاؤں شاہگنج. وہاں پر جب جلوس نکلتا ہے تو ساری بڑی انجمنیں آتی ہیں، بہت سے پنڈت بھی آتے ہیں اپنی انجمن لے کر کے، بہت سے اہل سنت حضرات بھی آتے ہیں، اور اس میں جتنے علماء آتے ہیں سبھی سے تھوڑا سا فائدہ لیا جاتا ہے. یعنی چاہے اہل سنت کا کوئی بڑا عالم دین ہو، اس سے بھی کہتے ہیں 5 منٹ تقریر کریں، یا کوئی وہاں پر بڑا ادھکاری آ گیا، ایس پی ڈی ایس پی ہے تو اس سے بھی کہتے ہیں آپ 5 منٹ بتائیے حسین کے بارے میں، یا کوئی پنڈت آ گیا تو اس سے بھی کہتے ہیں اسٹیج پر جا کر کے بتائیے حسین کے بارے میں کیا جانتے ہیں. اپنے علماء تو رہتے ہی ماشاءاللہ، لہذا تھوڑی تھوڑی دیر میں تقریر ہوتی رہتی ہے، ایک انجمن لگتی ہے، پھر آدھے گھنٹے بعد ایک مولانا یا ایک پنڈت جی. تو وہ بہت زبردست انہوں نے نقل کیا جملہ، اور اچھا جملہ فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں، چونکہ وہاں کھانا پینا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، بڑا گاؤں، لیکن بہرحال دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ایسے شکوہ باد اور ہر علاقے کو ایسا بڑا بنا دے کہ چھوٹے سے گاؤں میں کئی ادھکاری ہیں، وہاں پر کئی بڑے ادھکاری. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. ICS ہیں، بڑے بڑے عہدے پر ہیں، امریکہ ہے، لندن ہے، جاتے ہیں ملاقات ہوتی ہے، ہماری ملاقات ہوتی ہے ماشاءاللہ، ہمارے عزیزوں بھی ہیں اور سب آتے ہیں جلوس میں، بڑے بڑے، ان سے بھی 2-4 منٹ بلوایا جاتا کہ آپ بھی بولیے، آپ بھی بتائیے. تو ایک پنڈت جی کھڑے ہوئے، پہلا جملہ تو انہوں نے یہ فرمایا، چونکہ جس مارکیٹ سے جلوس نکل رہا تھا وہ ہندوؤں کا بازار تھا، لہذا انہوں نے التجا کیا، کہا کہ میری مائیں بہنیں بہت آئی ہوئی ہیں، یاد رکھیں اگر ان کا چھوٹا بچہ یہاں جلوس میں چھوٹ گیا تو مل جائے گا. دلیل کیا دیا معلوم؟ کہا ہندوؤں کا بازار ہے، کوفے کا بازار نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھیں فضیلت کا جملہ ہے، لہذا میں نقل کر رہا ہوں. یہ شام کا بازار نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا بازار، ہندوستان کا بازار ہے، یہاں کوئی بچہ رائے گا نہیں جائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ دنیا پوچھتی ہے کہ تم اتنا زیادہ خرچ کہاں سے کرتے ہو، اتنی زیادہ دولت تمہارے پاس آتی کہاں سے ہے کہ 2 مہینہ 8 دن اتنا لٹانے کے بعد کوئی فقیر نہیں ہوتا ہے، کوئی غریب نہیں ہوتا، بلکہ یہی چاہت ہوتی مولا اور لٹا دیا ہوتا اور زیادہ. بقول ایک آیت اللہ کے بہت اچھا جملہ انہوں نے فرمایا، کہا کہ جتنا بھی حسین کے بارے میں خرچ کر دینا، لفظ بہت نہ لانا، اس لیے کہ بہت تو حسین نے کیا ہے، ہم کیا کر پائیں گے. بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. دین کے بعد آیت اللہ وحید خراسانی صاحب بہت ماشاءاللہ اس کے بارے میں بار بار وہ کچھ نہ کچھ عزاداری کے بارے میں کہتے ہیں، تو یہ جملہ ان کا ہے. لہذا وہ نقل کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا سوچتی ہے کہاں سے ان کے پاس آ رہا ہے، اور پوری دنیا میں ایک ہی طریقہ، پوری دنیا میں ایک ہی رنگ سے
تبرک بٹ رہا ہے۔ بلکہ پاکستان کے بارے میں تو یہاں تک آیا، چونکہ میں میٹنگ میں موجود تھا ماشاءاللہ، اس سے پہلے بھی تہران کی جو میٹنگ ہوئی تھی 2 مہینہ 8 دن کے بعد، کہ تبرک کتنا خرچ کیا جاتا ہے۔ تو ایک پاکستانی نے یہ جملہ عرض کیا جو وہاں مجلسوں میں رہتا ہے، کہا اور دنیا کے بارے میں تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن پاکستان میں 2 مہینہ 8 دن میں اتنا تبرک بڑھتا ہے کہ پاکستانی حکومت 2 سال تک اپنی حکومت چلا لے ایسے پیسے سے۔ اللہ اکبر، حسینیوں کے پاس دولت ہے، علی والوں کے پاس دولت ہے، مولا حسین کی برکت ہے، کربلا والوں کی برکت ہے، لہذا اس نے کہہ دیا انڈیا کے بارے میں نہیں جانتا، انڈیا کے بارے میں نے تھا، لیکن پاکستان کے بارے میں جانتا ہوں کہ 2.5 کروڑ افراد کتنا پھینکتے ہیں، کتنا تبرک استعمال کرتے ہیں اور کتنا زیادہ مولا کے نام تقسیم کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اتنا زیادہ ان کے پاس تبرک کہاں سے آتا ہے؟ پھر اس نے مولا کے مصائب کا جملہ لیا، لیکن مصائب بھی ہے فضائل بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی علی اصغر کو تیر لگا، حسین نے اپنے چلو میں ان کا خون لیا، آسمان کی طرف پھینکا تو آواز آئی کہ اے حسین آسمان کی طرف پھینکنا مت ورنہ ایک قطرہ پانی نہیں برسے گا۔ زمین کی طرف پھینکنا چاہا، آج زمین سے آواز آئی ایک دانہ نہیں اگے گا۔ وہ پنڈت کہتا ہے کہ کربلا میں 72 تھے، جب کربلا میں اصغر کا صدقہ دانہ و پانی ہے تو اکبر کا صدقہ کیا ہے، عباس کا صدقہ کیا ہے، اون کا صدقہ کیا ہے، محمد کا صدقہ کیا ہے، حسین کا صدقہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی فضیلت میں پیش ہی نہیں کر سکتا۔ جناب علی اصغر کے بارے میں کہا جب 72 میں ایک کا صدقہ یہ کہ دنیا دانہ پانی لے رہی ہے ان سے، تو پھر اکبر بھی تو وہاں موجود ہے، عباس بھی تو موجود ہیں، بریر بھی تو موجود ہے۔ ہاں عزیزو، یقیناً مولا حسین نے بہت زیادہ تکلیف سہی، لیکن علی اصغر پر جو بے چین ہوئے ہیں حسین، علی اصغر پر جو آنسو بہایا ہے حسین کا آنسو، ایسا اکبر پر بھی نظر نہیں آتا، ایسا عباس پر بھی نظر نہیں آتا۔ ہاں ہاں ہاں، آپ رونے پر آمادہ ہیں۔ صبح سے مسلسل علی اصغر کے مصائب سماعت فرما رہے ہیں، مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں، ایک ایک رخ کو پیش کیا جا رہا ہے کہ اس بچے نے کس طرح سے وہاں پر معجزہ دکھایا ہے، کرامت دکھایا ہے۔ ہاں ایک معجزے کی طرف اور اشارہ کر دوں، چونکہ ماشاءاللہ میسج پوری دنیا میں جا رہا ہے، مجلس یہاں سے آمادہ کی جا رہی ہے تاکہ دنیا میں نشر کی جائے۔ اگر آپ دیکھیں تو میں کہوں گا علی اصغر آپ پر لاکھوں سلام ہو، اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ فخر اسماعیل ہیں۔ آپ کہیں گے فخر اسماعیل کیسے ہیں؟ اس لیے کہ ماں پانی لینے کے لیے جب گئی تو اسماعیل سے برداشت نہیں ہوا، پیاس کے عالم میں ایڑی رگڑنا شروع کیا، زمزم کا چشمہ نکل آیا۔ لیکن علی اصغر کے لیے کوئی روایت نہیں ہے کہ جھولے سے گرانے کے بعد ایڑی رگڑی ہو، بلکہ انتظار کرتے رہے میرا بابا آ جائے، ورنہ کیا ایڑی رگڑتے تو پانی نہ نکلتا کربلا میں۔ فخر اسماعیل ہے، لاج رکھا ہے، عزت رکھا ہے پیاس کی، کہ مولا حسین کی اگر نہیں چاہت ہے تو جو حسین کی چاہت وہی علی اصغر کی چاہت۔ ہاں ہاں دیدو، حسین نے سلام کر لیا، سلام کرنے کے بعد سید سجاد کے پاس پہنچے، بیٹا سجاد ہتھکڑی پہنائی جائے گی پہن لینا، میرے بعد بیڑی پہنائی جائے گی پہن لینا، توقع خاردار پہنایا جائے گا پہن لینا، اور بیٹا سجاد دیکھو قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارا سلام کہنا۔ اللہ اکبر، مولا حسین سلام کرنے کے بعد ارے مقتل میں پہنچتے ہیں، اور مقتل میں کبھی داہنی طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ فرمایا حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے حسین کی مدد کرنے والا؟ ہاں ہاں دیدو، آواز بلند کرے رباب، آؤ ہم پرسہ دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ ایک کوک جلی ماں اپنے بچے کا پرسہ، اے شہزادی فاطمہ اپنے پوتے کا پرسہ لے جائیے، امام زمانہ، آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اللہ رحمت نازل فرمائے، اگر آج 6 محرم کو نہیں رویا تو کب روئیں گے؟ آخر کس پر آنسو بہائیں گے؟ جب اصغر پر آنسو نہ بہا تو ہم علی اکبر پر کیسے آنسو بہائیں گے؟ عباس پر کیسے آنسو بہائیں گے؟ علی اصغر یہ سارے پرسہ دینے آئے ہیں،
رباب یہ پرسہ دینے آئے ہیں زینب۔ ہاں جیسے ہی حسین نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، اور یہ کہنے کے بعد حسین خاموش کھڑے ہو گئے، خیمے کی طرف رخ کیا، کیا دیکھا؟ خیمے میں کوہرام مچا ہوا ہے، ارے بیویاں ماتم کر رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ حسین نے گھوڑے کو موڑ دیا، فوراً جلدی جلدی آئے گھوڑے کو لے کر کے، کہا بی بی زینب ذرا یہ بتاؤ، ارے سب نے رخصت تو کر دیا تھا، یہ میری زندگی میں رونا کیسا؟ یہ میری زندگی میں کیسا کوہرام مچا ہوا ہے؟ ہاں ہاں حدیدو، اگر آنسو بہ جائے نا تو دعائیں مانگ لیجئے گا، اس لیے کہ برسات کے موسم میں روتے ہوئے اگر دعا مانگ لے تو رد نہیں ہوتی ہے۔ آسمان سے پانی آ رہا ہو اور حسین کے آنسوؤں کی بارش ہو رہی ہو تو یقیناً دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ حسین آئے، رباب یہ خیمے میں کیوں رویا جا رہا ہے؟ یہ آواز کیوں بلند ہے؟ ارے رباب باہر آئی، کہا کہ اے میرے آقا، جیسے ہی آپ نے آواز کو بلند کیا میرے بچے نے اپنے آپ کو گرا لیا۔ ہاں ہاں آپ یہیں سے اندازہ لگائیں نا کتنا سمجھدار بچہ ہے، کتنا باشعور بچہ ہے، ارے اپنے بابا کی آواز کو سمجھتا ہے۔ لہذا روایت کا جملہ یہ ہے، ارے یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بچہ اتنا کمزور ہو گیا تھا، اتنا نحیف ہو گیا تھا کہ شب عاشور جب پوچھا گیا رباب کیا دیکھ رہی ہے بچے کی طرف، رباب نے جواب دیا لگتا میرا بچہ بچنے والا نہیں ہے۔ بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا، لگتا میرا بچہ اب نہیں بچے گا۔ آج 3را دن ہے، ہاں اکبر نے برداشت کر لیا، سمجھ میں آ رہا ہے، عباس نے برداشت کر لیا، سمجھ میں آ رہا ہے، حسین نے پیاس کو برداشت کیا، ہے 6 مہینے کا بچہ، ارے جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ رباب نے کیا دلیل دیا معلوم ہے؟ ارے مولا حسین سن کے رونے لگے۔ رباب نے کہا لگتا میرا بچہ رات نہیں گزار پائے گا، میرا بچہ گزر جائے گا۔ کہا رباب کیسے معلوم؟ کہا کئی گھنٹوں کے بچے نے ہاتھ نہیں ہلا۔ بچے نے کئی گھنٹے سے ہاتھ نہیں ہلایا، اب بچے کی پتلیاں بھی نہیں پھر رہی ہے، اب بچہ جھولے میں کروٹاں کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ ارے علی اصغر کا مصائب تو ایسا ہے کہ ظالموں کا دل بھی پگھل گیا، اشقیاء کا دل بھی تڑپ گیا سننے کے بعد۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے۔ ہائے علی اصغر کا پرسہ، ششمائے کا پرسہ، پیاسے کا پرسہ، بھوکے کا پرسہ، رباب کے بچے کا پرسہ۔ رباب آؤ، آوازیں بلند ہو گئی ہے۔ ہاں ہاں ابھی آپ زیارت کریں گے نا۔ ارے رباب نے بتایا ہے کہ جھولے کی کتنی اہمیت ہے۔ ارے جھولا آپ کے درمیان میں آنے والا ہے، باقاعدہ مقتل کا جملہ ہے کہ جناب رباب جیسے ہی گر کر کے دنیا سے گئی، ارے جانے کے بعد کیا دیکھا گیا کہ آپ کے آنچل میں گٹھی پڑی ہوئی ہے۔ ارے جو گٹھی کھولا، علی اصغر کے جلی ہوئی لکڑی۔ ہاں ہاں آمادہ ہو جائے، 2-4 منٹ کے مصائب اور اشارے کرنے ہیں۔ ارے مصائب تو بہت زیادہ ہے۔ حسین علی اصغر کو لینے آئے، رباب نے سجایا، چھوٹا سا کرتا پہنایا، بچے کے سر میں کنگھی کیا، بچے کو جیسے سجایا جاتا ہے سجا کر کے باہر میں جہاں ہاں ہر بچے کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اگر کوئی آ جائے باہر سے مانگ لے تو ماں فوراً روک دیتی تھوڑا سا رک جائیے، ارے تھوڑا منہ تو دھلا دیا جائے، تھوڑا بچے کو کنگھی تو کر دیا جائے۔ ہائے رباب کے اجرے میں خیمے میں پانی تو نہیں ہے، رباب نے کیسے سنوارا؟ آوازیں بلند ہو گئی۔ یقیناً ایک دکھیاری ماں اپنی پسلیوں کو سنبھالے ہوئے آ گئی ہے۔ فاطمہ زہرا، علی مرتضیٰ، خدیجہ طاہرہ،
آپ کے بچے کا پرسہ ہے، آواز بلند ہو گئی ہے، کربلا تک آواز ٹکرانی چاہیے۔ ارے بچے کو سجایا، حسین نے اپنے ابا کے دامن میں لیا۔ ظالم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کا پارا لے کر کے آ رہے ہیں، لیکن حسین نے جیسے ہی دامن ہٹایا، کیا دیکھا؟ قرآن کا مرجھایا ہوا پارا ہے، قرآن ناطق کا پارا ہے۔ حسین نے بلند کیا، اے ظالموں ذرا آ کے دیکھ لو، اب میرا بچہ ایسا حس و حرکت نہیں کرتا کہ اس کے ہونٹ بھی نہیں کھل رہے ہیں، اس کا منہ بھی نہیں کھل رہا ہے، مچھلی کی طرح تھوڑا سا منہ کھول رہا ہے۔ ارے ظالم قریب نہ آئے۔ حسین نے کہا اگر تم سمجھتے ہو اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا، لو جلتی ہوئی زمین پر میں لٹائے دیتا ہوں۔ ارے علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین کربلا کے لٹایا، تھوڑی دیر تک دیکھا کوئی نہیں آ رہا ہے، بچے کو پھر اٹھا لیا، ایک بدعا فرمایا، اے حجت خدا کے فرزند تم بھی حجت خدا ہو، ارے ذرا اپنی حجت تو تمام کر دو۔ علی اصغر نے چھوٹا سا منہ کھولا، سوکھی ہوئی زبان نکالی، پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھیرا، ظالم منہ پھیر کے رونے لگے۔ عمر سعد نے کہا اینا اینا حرملہ، اینا اینا حرملہ، حرملہ کہاں ہے؟ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ارے ملعون ایسا 3 بال کا تیر لے کے چلا جس سے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، سنسناتا ہوا تیر چلا۔ زیارت کے لیے آمادہ ہو جائیے، بچہ باپ کے ہاتھ پر پلٹ گیا۔ ہائے میرا مولا کیا کرے، کبھی آگے کبھی پیچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اصغر کا جنازہ اس کی ماں رباب کے سامنے، ارے ماں نے ایک ہی جملہ کہا، مثلک ینحر، اے میرے بیٹے کیا تجھ سے جیسے بھی یہاں پر ذبح کر دیے جاتے ہیں، نہر کر دیے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔